السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ یہ ٹاپک ہے شادی سے ریلیٹڈ، میرج، نکاح۔ آج ہم نکاح کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس آپ سے کریں گے، لیکن ٹاپک پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل افرا سیاب ماحول ایڈوکیٹ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جیسا کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ہر ٹاپک پر لیکچر دیں گے، چاہے وہ جنرل نالج ہو، اردو ہو، انگلش ہو، لا ہو، ہم نے سارے ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں اور ہر لیکچرز کی جو سیریز ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میرج۔ میرج کی ڈیفینیشن جو ہے، سب سے بہترین ڈیفینیشن جو ہے وہ ڈی ایف ملا صاحب کی بک میں ہے۔ میں وہاں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ میرج کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بعد ہم جائیں گے اسینشیل آف میرج پہ۔ اب میرج کی ڈیفینیشن یہ ہے، میرج از اے لیگل پروسیس by which the sexual intercourse and procreation and legalization of children between man and woman is perfectly lawful and valid۔ میں ایک دفعہ پھر ڈیفینیشن کو پڑھ دیتا ہوں۔ Marriage is a legal process by which the sexual intercourse and procreation and legitimation of children between man and woman is perfectly lawful and valid۔ یہ تھی ہمارے پاس ڈیفینیشن۔ اب اس ڈیفینیشن کی روشنی میں آگے ہم دیکھیں گے کہ اسینشیل آف میرج کیا ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ میرج کے اسینشیل کون سی ہیں۔ میرج میں جو پہلا اسینشیل ہے وہ ہے پرپوزل اینڈ ایکسیپٹنس، جسے ہم حجاب و قبول بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایک پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ پرپوزل ہونی چاہیے، آفر ہونی چاہیے، اور دوسری پارٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرے۔ اگر ہسبینڈ آفر کر رہے یعنی مین آفر کر رہے تو وہ مین جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی سیکنڈ پوائنٹ پر۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے پریزنس۔ اب جب شادی ہو رہی ہو تو وہاں پر پارٹیز کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اب پارٹیز نہیں ہیں تو ان کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، جسے ہم اسلامک لاء میں وکیل کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو تھرڈ ریکوائرمنٹ ہے اسینشیل آف میرج میں وہ ہے ون میٹنگ۔ یعنی پرپوزل اینڈ آپ نے کی، ایکسیپٹنس کی، پریزنس بھی ہوگی، اسی کے بعد ون میٹنگ میں یہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ حجاب و قبول جو ہے یہ ون میٹنگ میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے آفر کیا تو 10 دن بعد جو ہے ایکسیپٹنس ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فور ہے کمپیٹنٹ پارٹیز، کہ پارٹیز جو ہیں یہ کمپیٹنٹ ہونی چاہیے۔ اب کمپیٹنٹ پارٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہاں پر مزید جو ہے وہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلا، کمپیٹنٹ پارٹیز کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ سیکنڈ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پوبرٹی ہم اسے کہتے ہیں۔ اور تھرڈ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ تھرڈ ریکوائرمنٹ ہمارے پاس فری ول اینڈ کنسینٹ ہے۔ اب یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، کس لیے؟ کمپیٹنٹ پارٹیز کے لیے۔ اور ایک بات آپ کو ہم بتا دیں یہاں پر کہ اگر ہم چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 پڑھیں، یا اسی طرح اگر ہم سندھ کا پڑھتے ہیں تو وہاں سندھ میں میل اور فیمیل دونوں کے لیے ایج جو ہے وہ 18 سال ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس پنجاب کا لاء ہے جو یہاں پر امپلیمنٹ بھی ہے، اس کا نام ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929۔ وہاں پر میل کی جو ایج ہے چائلڈ میرج کے اندر وہ 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور فیمیل کی صورت میں یاد رکھیے گا 16 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ اگر سندھ کی بات کروں تو یاد رکھیے گا سندھ کے اندر میل کے لیے بھی 18 اور فیمیل کے لیے بھی 18۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں وٹنس۔ اب اگر ہم سنی لاء کی بات کریں تو 2 وٹنس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ 2 میل بھی ہو سکتے ہیں، یا 1 میل یا 2 فیمیل بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن شیعہ لاء میں وٹنس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نو لیگل ڈسیبلٹی۔ اب لیگل ڈسیبلٹی کے اندر یہ ایک بہت ڈیٹیل سے ہم اس پر جو ہے وہ ایک لیکچر بھی دیں گے آپ کو اس حوالے سے۔ لیگل ڈسیبلٹی کے اندر ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماں نہیں ہونی چاہیے، بہن نہیں ہونا چاہیے، بھائی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح بیوی کے رشتہ دار ہیں، اسی طرح جو دودھ کے رشتہ ہے جن سے، ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ میرج کے اسینشیل کیا ہوتے ہیں
اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو ہم نے 6 ایسینشیل آپ کو بتائے ہیں، یہ 6 ایسینشیل جو ہیں یہ میرج کے لیے ضروری ہیں۔ اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرج جو ہے وہ وائڈ ہو جائے گی۔ اب کچھ صورتوں میں وائڈ ہو جاتی ہے، جیسے لیگل ڈسیبلٹی کی وجہ سے وائڈ ہو جائے گی، وٹنس کی وجہ سے میرج کیا ہو جائے گی، وہ انویلڈ ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ گراؤنڈز ہیں، اب ان پر بھی ہم ایک علیحدہ سے لیکچر دیں گے کہ ویلڈ میرج، وائڈ میرج، ان پر ہم ڈیٹیل سے لیکچر دیں گے آپ کو۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم آپ سے جو ہے وہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔